أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به اتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينكم بالمعروف ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا إلا وسعها ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں رکھ لو یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دے۔ انہیں ستانے کی خاطر اس لیے نہ روک رکھو کہ ان پر ظلم کرو، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا۔ اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا اسے اور تم پر جو کتاب حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت کے لیے نازل کی ہیں انہیں یاد رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ کل جیسے عرض کیا گیا تھا کہ عرب میں یہ مزاج تھا اور یہ تھا جس عورت سے وہ ناراض ہو جاتے تھے اور جھگڑا ہو جاتا تھا تو اسے رجعی طلاق دے دیتے تھے۔ اور چونکہ طلاق کی عدت کا وہاں بھی دین ابراہیم میں رواج تھا قریش کے ہاں، تو جب وہ عدت ختم ہونے کو آتی تھی پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر دوبارہ طلاق دے دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر کئی دفعہ ایسا کہتے تھے طلاق دے دی اور پھر بعد میں کہتے تھے ہم نے تو مذاق میں کہا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو اس طرح عورتوں کا استحصال، عورتوں پر ظلم، ظاہر ہے کہ عورت کو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، یہ صورت بات تھی۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عظمیٰ بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل الدنیا متاع وخیر المتاع المرأۃ الصالحہ، ساری دنیا کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فائدے کے، نفع کے اور آرام کے لیے بنائی ہیں، لیکن سب سے بہتر متاع اس کائنات کا، سب سے بہتر متاع جو تمہیں، متاع سے مطلب ہے جو تمہیں راحت پہنچائے، جو تمہیں سکون پہنچائے، سب سے بہتر متاع نیک بیوی ہے۔ تو اسلام نے عورتوں کو حق دیا، اور ظاہر ہے کہ اور وہ جو قضیے جن مسائل میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں، سماج میں جن چیزوں پر جھگڑے ہو سکتے تھے، جن چیزوں پر قضیے ہوتے تھے، ان کی سب کی جڑیں کاٹ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ اور ایک قانون اسلام کی شکل میں اللہ نے عطا فرمایا جو انسانی فطرت سے آخری درجے میں ہم آہنگ ہے، اور قانون بتا کے پھر قانون کی اہمیت اور قدر بھی بتائی ہے، شفقت اور رحمت کے ساتھ۔ لا حاکم الحاکمین نے بس ہم نے کہہ دیا تو مان لو، بس اتنا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو کیسے اللہ ہے تمہارے، تم وہ اللہ جو تمہیں پیدا کرنے والے ہیں، جو تمہاری سب چیزوں کو جاننے والے ہیں، تم انہیں جانتے نہیں، ان کی طرف سے بھیجا گیا قانون ہے۔ تو یہاں یہ بتایا کہ جب تم طلاق دے دو کسی کو، تو اب اگر تمہیں روکنا ہے، واقعی ہوش آ گیا ہے، عدت کے دوران اگر ہوش ہو گیا، رجعی طلاق دے دی تم نے، ایک طلاق دے دی یا زیادہ سے زیادہ دو سے زیادہ دو گے تو بہت ناگوار ہے، بہت ناپسند ہے، جیسے کل ذکر کیا گیا تھا۔ تو اگر طلاق دے دی تم نے اور طلاق دینے کے بعد تمہارے دل میں یہ بات آئی کہ واقعی نہیں، غلط ہوا، غصے میں نے ایسا کر لیا، گھر بگڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، بیچاری نے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے، کتنی میری خدمت گزار ہے، کتنا میرے گھر میں بچوں کا وہ کرتی، میری بچوں کی ماں ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میرے بچوں کی ماں ہے،
یہی ایک رشتہ ایسا ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ ذرا سا کوئی ہمدردی اور خیر خواہی کرنے والے کا آدمی کلیجہ نکلتا ہے اس کے لیے. ہمارے دیکھو میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کیا اس نے, جس ماں نے پیٹ میں رکھا, پھر دودھ پلایا, پھر اسے پالا, اس کے پوتڑے دھوئے, اس کو کیسے معذوری کی حالت میں, تو کتنی بڑی محسنہ ہے وہ, آپ کے بچے کہلاتے ہیں. تو اگر تم نے یہ ہوش آ گیا تو تم اسے روک لو, پھر آئندہ ایسی حرکت نہ کرو. بار بار مذاق کرو گے, اگر پھر 2 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر اب اگر 1 طلاق دے دو گے تو پھر ہاتھ سے نکل گیا معاملہ. تمہیں سزا کے طور پر تم نے حکم کو توڑا, اللہ کی حدود سے پھلانگا, زیادتی کی, تو اب تمہیں اس کی اجازت ہی نہیں, چھوڑو بس, تمہیں اس نعمت سے محروم ہی کرتے ہیں. اور سرہن معروف, اگر آپ کو علیحدگی اختیار کرنی ہے تو اچھی طرح کرو, کبھی پھر بھی نظریں ملانے کا موقع ملے ایسا تو ہو کہ تم ایسے دشمنوں کی طرح کیا ہے, جب معاملہ کیا ہے تو معروف, اگر تمہیں علیحدگی بھی کرنی ہے تو معروف اچھے طریقے سے, بہتر طریقے سے. ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا, تو اس کو روکے مت رکھو تم تکلیف دینے کے لیے, حد کو بڑھانے کے لیے. یہ جو طلاق دینے کا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ختم کر دیا. ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ, جس نے ایسا کیا اس نے کسی دوسرے کے ساتھ نہیں اپنے ساتھ ظلم کیا. جب آدمی ظلم کرتا ہے تو ظالم کی طرف اللہ کا قہر آتا ہے اور مظلوم کی طرف اللہ کی رحمت. تو تم نے اپنے ساتھ دشمنی کی, اللہ کے قہر مول لے لیا تم نے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ کہ ہم تو مذاق, اللہ نے بنائے ہیں احکام نکاح طلاق کے. اس کے بعد سے ضابطہ اور یہ قاعدہ ہو گیا کہ مذاق میں بھی 3 چیزیں جو ہیں وہ مذاق میں کریں یا غصے میں کرے گا, جیسے بھی کرے گا نافذ ہو جائیں گی. 1 طلاق, 1 نکاح, بلکہ 4 چیزیں, 1 رجعت اور 1 غلام کو آزاد کرنے کا فیصلہ. کئی دفعہ اگر اس نے مذاق میں بھی کہہ دیا غلام کو آزاد کر دیا تو اسلام نے نافذ کر دیا کہ اب یہ آزاد ہو گیا, مذاق کچھ نہیں چلے گی. مذاق میں اگر اس نے رجوع کر لیا, عدت کے دوران اس نے کہہ دیا میں رجوع کرتا ہوں, ہو گیا, تو اب اسے اس کی یہ رجعتی کہلائے گی. اس طرح نکاح مذاق میں کر لیا 2 گواہوں کی موجودگی میں مہر طے کر کے, تو نکاح ہو گیا. جو شرائط پوری کی گئیں گی تو یہ ہو گیا نکاح. تو اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو, اس کو نعمت اللہ علیکم, نعمت کو یاد کرو جس اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب اور حکمت کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے کیسا بڑا انعام قرآن کی شکل میں, اسلامی قانون کی شکل میں, اس کتاب کا یہ جو قانون, کتاب اصل میں کہتے ہیں قانون کو کہتے ہیں, کتبہ کے معنی لکھ دی گئی, طے کر دیا, جو چیز فرض قانون بنا دیا گیا, اس لیے الکتاب کہا گیا ہے قرآن مجید کو, چونکہ اس میں اللہ نے اپنا قانون نازل کیا ہے. تو یہ کتاب کی شکل میں تمہیں پورا ضابطہ اور قاعدہ دے دیا ہے ایسے رحمت برا. یعظکم بھی, تمہیں نصیحت حاصل کرو, تم اسے سمجھو. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم. اور وہی چونکہ یہ تقوی کا نصاب ہے, اور تقوی ہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندوں کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے کہ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچے اور اللہ کی پسندیدہ چیزوں کے طرز حیات کو اختیار کرے. اللہ ہی چاہتے ہیں کہ پھونک پھونک کر قدم رکھے, ایسی زندگی نہ گزارے بے احتیاطی کی, بالکل جو ہے جانوروں کی طرح سے زندگی نہ گزارے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم. جان لو کہ اللہ خوب جانتے ہیں تمہارے حال کو. وہ فیصلہ کرنے والے جنہوں نے قانون دیا ہے وہ تمہاری فطرت کو جانتے ہیں, تمہاری ضرورت کو جانتے ہیں, تمہارے اندر کیا قضیے ہو سکتے ہیں, کیا ضرورتیں ہیں, ساری بتا دی. وہ جو ہے جانتے ہیں, اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا قانون. گویا نصیحت اور شفقت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے, دل میں بٹھائی جا رہا ہے کہ یہ قانون تمہارے اوپر زبردستی تھوپے نہیں گئے ہیں, بلکہ تمہاری بھلائی اور تمہاری خیر خواہی کے لیے خوب سوچ سمجھ کر سب سے زیادہ جاننے والے, تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خیر خواہی رکھنے والے, تمہاری فطرت کو, تمہاری ضرورت کو سب سے جاننے والے نے دیے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. ہوتا یہ تھا کہ جب طلاق دے دی, اگر کسی نے طلاق دے دی, چاہے 1 طلاق دے دی, 2 طلاق دے دی, علیحدگی اختیار ہو گئی. اب علیحدگی اختیار ہونے کے بعد پھر بیوی کو بھی خیال آیا کہ مجھے اس سے اچھا کون ملے گا, اور مرد کو بھی ٹھوکر لگ گئی کہ واقعی ہم نے بہت بڑی غلطی کی اور یہ کی. تو پھر دوبارہ یہ آپس میں ایک فیصلہ کرتے تھے کہ چلو دوبارہ سے نکاح کر لیتے ہیں.
یا 3 طلاق کے بعد بھی اگر کسی اور سے نکاح ہوا، معلوم ہوا اس نے اس سے زیادہ ستایا تو پہلے کی قدر معلوم ہو گئی، یا اس نے کسی دوسرے سے شادی کر لی تھی، اس عورت نے آ کے اتنا ناک میں دم کر دیا کہ اوہو میری تو کتنی اچھی تھی، اچھا تو وہی تھا، وہ کتنی زندگی گزاری ہے یہ طے ہو جائے، تو پھر گھر کے لوگ اور خاندان کے لوگ اسے اجازت نہیں دیتے تھے کہ ہرگز ایسا ہوتا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی بہن، ان سے جو ہے وہ نکاح کیا کسی منگیتر نے، جو ہے ایک معقل بن یسار تھے، دو صحابہ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ کسی نے پیغام بھیجا، انہوں نے نکاح کر دیا، اس نے طلاق دے دی۔ اب طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد پھر ان میں یہ خواہش ہوئی کہ پھر دوبارہ کر لیں نکاح، تو انہوں نے کہا ہرگز، قسم کھا لی کہ میں ہرگز نہیں کروں گا نکاح اس نالائق سے، اس سے تو ہرگز بھی نہیں کروں گا میں جس نے میری بہن کو اتنا ستایا اور ایسے ان کے ساتھ بے وفائی کی۔ تو جب یہ آئے تھے، صحابہ کا ایسا مزاج بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ایسی طریقے سے تربیت کی تھی، اسلام نے ایسے فطری انداز سے نظام بنایا تھا۔ جیسے شراب کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ کتنے رسیہ تھے لیکن ایسا چھوڑ دیا انہوں نے، ایسے ہی ہر حکم کو ماننے کے سلسلے میں بس سمینا واتانا کا مزاج بنا دیا تھا۔ اتنے غصے میں ناک کا مسئلہ تھا، اور عربوں میں تو بہت ہی مزاج تھا، ایک بات کہہ دی زبان سے تو بس اب اسے ہٹنے کا چکر نہیں تھا، اور پھر قسم کھا لی تو پھر بہت ہی مشکل کام ہوتا تھا۔ قسم کے بات کے بڑے پکے اور زبان کے بڑے سچے عرب ہوا کرتے تھے، جھوٹ بہت ناپسند کرتے رہے، عربوں کا یہ مزاج رہا ہے، آج بھی یہ ہے بات، آج تک بھی اب تک ان کی فطرت میں یہ ہے کہ جھوٹ بہت ناپسند ہے۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ مدینہ منورہ میں ایک بدو کے یہاں کھجور لینے کے لیے گئے، کھجور کا وہ تھا، وہ بدو بیچارہ مدینہ کی کھجوریں بیچ رہا تھا ایسے ہی سڑک پر ہی لگا کر، بس ان سے، تو وہ ہمارے کون ساتھی تھے، انہوں نے کہنے لگے یہ مدینہ کی کھجوریں ہیں، باغ کی کھجوریں ہیں یہ مدینہ کی۔ اس نے کہا، کہنے لگے کیا سچ کہتے ہو؟ کہنے لگے یا اللہ رو، یا اللہ رو۔ پھر کتنی خوشامد کی، دے دو دے دو، دی نہیں اس نے۔ اب جھوٹ بولوں گا میں چند کھجوروں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے میں جھوٹ بولوں گا؟ مسلمان جھوٹ بولتا ہے، یا اللہ رو، یا اللہ رو، لے کے نہیں دی اس نے، مطلب اتنا ناگوار سمجھتے ہیں جھوٹ کو، تو بعض زبان سے کہہ دی تو بس۔ لیکن جیسے ہی آیت شریفہ نازل ہوئی کہ جو ہے روکو نہیں، ولا تعدلوہن، ان سے مت روکو، ینکحن ازواجہن، وہ اپنے شوہروں سے، ان سے جو ہے اپنے جوڑوں سے وہ شادیاں کریں جبکہ آپس میں طے کر لیا ہے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، آپس میں معاملات طے کر دیے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے تو روکو نہیں۔ تو فوراً انہوں نے قسم کا کفارہ ادا کیا، حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی، یسار نے بھی، اور فوراً جو ہے وہ شادی کر دی کہ میں باز آیا، اتنا ماننے کا۔ ذالکم یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے تم میں سے جو اللہ پر ایمان لاتے ہوں اور آخرت پر ایمان لائے ہوں، آخرت پر ایمان اور اللہ۔ یہ دیکھیے 3 جملے یہاں پر پورا قانون بتا کر طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف ایک حکم دیا جا رہا ہے، اور ان کی انا کے خلاف حکم دیا جا رہا ہے، ان کے رواج کے خلاف دیا جا رہا ہے، معاشرے اور سماج کے رواج کے خلاف حکم دیا جا رہا ہے۔ تو حکم کو ماننے کی اندر استعداد پیدا کرنے کے لیے دل سے مان لیں، خوشی خوشی مان لیں، اس کے لیے 3 حکم دیے، 3 جملے یہاں پر اس کے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے ان کے لیے نصیحت ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھے گا حساب کتاب کا، تو اللہ کا حکم مانے گا، اللہ کے قانون کو مانے گا، اسے کو ماننے میں ہوگا۔ یہ ذالکم ازکی لکم اطہر، اور یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، تمہیں یہ جو ہے ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے یہ جو تمہیں بتایا۔ اگر دیکھو شادی کو تم پابندی لگاؤ گے، ان کو پابندی لگاؤ گے، جہاں بیوہ زیادہ ہوتی ہیں وہاں پر معاشرے میں بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات اور وہ پوری کریں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے اور آپس میں معاملہ طے ہو گیا ہے تو پھر وہ ناجائز طریقے سے ملیں گے، معاشرے میں فحاشی کا اور اس کا ہوگا۔ تو یہ بہت صاف ستھرا طریقہ ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تیسری بات یہ کہی ہے کہ تمہیں نہیں لگ رہی ہے یہ بات اچھی، مگر اللہ جو غیب کا علم جانتے ہیں انہیں معلوم، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو، تم اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور اس کی طرف سے فیصلہ ہے۔ تو 3 یہ جملے بتا کر طبیعت کو تیار کیا جا رہا ہے، اندر سے تیار کیا جا رہا ہے، حکم سمینا واتینا کا مزاج بنایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر چونکہ طلاق کے احکام بعد میں بھی آ رہے ہیں، نکاح طلاق کے احکام پہلے بھی آئے ہیں، بیچ میں یہ جو ہے رضاعت کا اور دودھ کا کے مسائل آ گئے ہیں۔ چونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے جو طلاق ہو جاتی ہے
تو پھر بچے کی کفالت، تو بچے کے دودھ پلانے، اس کے خرچے، اس کے نفقے میں جھگڑا ہوتا ہے عموماً گھروں میں، خاندانوں میں. تو جو جھگڑے اور جو قضیے کی جڑیں ہیں ان سب کا ایک ضابطہ اور قاعدہ قرآن نے طے کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. تو والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں. 2 سال کی یہاں اس میں مدت بھی طے کر دی ہے کہ 2 سال تک دودھ پلائیں. عوام فقہا کا یہی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسی مجبوری یا بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر طبیب یہ مشورہ دیں کہ ابھی اس کو کھانے کا وہ نہیں ہوا، بیمار ہے بچہ، تو زیادہ سے زیادہ 2.5 سال کی رضاعت ہے. 2.5 سال 2 سال اور 2.5 سال کے بعد تو بالاجماع سارے فقہا کے نزدیک دودھ پلانا حرام ہے. اور یہ جو رضاعت کا رشتہ ہے، دودھ پلائے بھائی بہن جس سے شادی نہیں ہو سکتی، اس کی مدت بھی فقہا نے یہی رکھی ہے کہ 2 سال کے اندر اگر کوئی دودھ پی لے کسی کے ساتھ تو اس کا رضائی بھائی ہوگا، ورنہ دودھ پلائی شرعی اس کے بعد کے دودھ پلانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ بات تو 2 سال کی مدت رکھی کہ 2 سال کا یہ حق ہے بچے کا کہ اس کی ماں دودھ پلائے. اس میں یہ بھی رکھا ہے کہ ماں کے ذمے ہے وہ، اگر کوئی اسے شرعی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کمزوری ایسی نہیں ہے کہ ڈاکٹر وہ نہیں کرتا، کوئی وہ نہیں ہے، تو وہ محض اپنی انا کے لیے یا اپنی محض خواہش کے لیے بچے کا دودھ پلانے سے انکار نہیں کر سکتی ہے. وہ کر دیا یتم الرضاعہ، اس کو مکمل کرے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور لڑکے کے باپ کے ذمے ہے ماں کا رزق، کھانا پینا اور اس کے کپڑے، بالمعروف، اچھی طریقے سے، بھلی طریقے سے، تنگی کے ساتھ نہیں، ٹھیک ٹھاک خرچ اس کے ذمے ہے. اب اگر وہ نکاح میں ہے تو نکاح کی مدت میں تو بیوی کے ذمے ہے ہی، بیوی کا خرچہ اس کے ذمے ہے ہی. لیکن اگر عدت کے دوران ہے تو عدت کے دوران بھی جو ہے شوہر کے ذمے خرچہ ہے. لیکن یہ اگر طلاق بھی ہو گئی ہے تو اس میں بھی یہی ضابطہ ہے. اگر طلاق ہو گئی ہے اور اس دوران وہ ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو باپ کے ذمے ہے خرچ اس کے ذمے. اب چونکہ بچہ ماں کا بھی ہے باپ کا بھی ہے، دونوں کے قریب متا ہے. لیکن یہاں پر قرآن کیسی حکیمانہ، اللہ تعالیٰ کیسا پیارا کلام ہے. یہاں وعلی الوالدین نہیں لکھا کہ والد کے ذمے ہے، وعلی المولود کا ہے، یعنی جس کا بچہ ہے اس کے ذمے ہے. لفظ کیسا استعمال کیا؟ جس کی اولاد ہے اس کے ذمے ہے. یعنی ماں کبھی اولاد باپ کی کہلاتی ہے ہمیشہ، فلاں کی باپ کی ہے، فلاں کی ہے. ماں کی اولاد تو کہیں کہلاتی نہیں. تو اولاد تو تمہاری ہے، تمہارے ذمے ہے خرچ. یہ سوچنے لگے میرے ذمے کیوں خرچ ہے؟ تو اولاد تمہاری ہے، تمہاری کہلائی جاتی ہے، تو تمہارے ذمے خرچ ہے. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ اللہ تکلیف نہیں دیتے. جتنا ان کے ہے، جو اس کے ذمے تھا، جو اس کا ہونا چاہیے، اور جتنا وہ کر سکتا ہے، اور جو انسانی فطرت کے اعتبار سے اس کا سلیم طبیعہ آدمی جو طے کرے، اس کے مطابق اس کو جو ہے صرف اتنا ہی اس پر جو ہے بوجھ ڈالا جاتا ہے. ولا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدی، کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے ستا جائے اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے ستا جائے. ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے زبردستی ستایا جائے کہ وہ اگر دودھ پلانا چاہتی ہے نہ پلائے اسے، کہ میں تو نہیں پلواؤں گا، عدت ہو گئی، تو یہ بھی نہیں. ماں کا حق ہے سب سے پہلے کہ دودھ پلائے. اور یہ بھی نہیں کہ اگر وہ بیمار ہے اور کسی عذر کی وجہ سے پلانا نہیں چاہتی بیچاری تو آپ اسے زبردستی کریں، یہ بھی نہیں ہے. پھر آپ کو ولا مولود له بولدی، اور باپ کو بھی نہ ستایا جائے اسے، کہ جب ماں پلا سکتی ہے دودھ نہ پلائے اور کہے کہ تو اپنا خود انتظام کر لے، تو ایسا بھی نہیں کریں، اس کو بھی نہ ستائیں. ظلم کسی کے لیے وجہ نہیں، نہ بیوی کے لیے وجہ ہے، نہ شوہر کے لیے وجہ ہے، نہ ماں کے لیے وجہ ہے، نہ ماں کو ستا جائے نہ باپ کو ستا جائے. والوارث مثل ذلک، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ہے نہیں، ان کی یتیم بچہ ہے، تو جو وارث ہیں اس کے ترکے میں جو وارث ہوگا، اگر انتقال ہو جائے تو اس کا ملکیت ہوتی ہے، بس دفعہ جو ترکے میں وارث ہوگا ان کے ذمے ہے خرچ. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر اس سے پہلے
دونوں والدین آپس میں راضی ہو جائیں، 2 سال گزرنے سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر آپس میں طے کر لیں کوئی عذر ہے، دوسرا بچہ پیدا ہو گیا ہے، کوئی اور ایسا عذر پیش آ گیا ہے، بیماری ہے، کچھ ہے، یا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے ماں کا دودھ اچھا نہیں ہے، تو آپس میں اگر یہ طے کر لیں کہ دودھ جو ہے وہ نہیں چھڑانا ہے پہلے 2 سال سے پہلے، تو کوئی نہیں۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی انا سے دودھ پلاؤ تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جب تم نے جو اجرت ٹھہرائی ہے دودھ پلانے کی وہ اس کو دے دو، اچھی طرح سے دے دو۔ اگر یہ طے ہو جائے کہ بھئی ان کا دودھ ٹھیک نہیں ہے اور کسی انا سے دودھ پلانا ہے، تو پھر انا سے کسی سے بھی دودھ پلانے والی سے، عربوں میں بہت رواج تھا، اور شہر کے ماحول میں چونکہ وبائیں وغیرہ آتی رہتی تھی تو عموماً چھوٹے بچوں کو وہاں دیہاتوں میں اور ایسے جگہ لے جاتے۔ دوسرے یہ عرب جو ہیں وہ اپنی بچوں کی زبان اور فصاحت اور بلاغت کی بڑی قدر کرتے تھے، اور بچوں کو عربی زبان، اس کا لہجہ اور اس کے خاص طرز سکھانے کے لیے، چونکہ دیہاتوں میں عربی زبان ذرا معیاری بولی جاتی تھی۔ یہ عجیب بات ہے، عام طور پر یہاں شہروں میں اچھی زبان بولی جاتی ہے، لیکن عربوں میں وہاں ہوتا تھا تو عربوں شہر میں لوگ آتے جاتے رہتے تھے نا تجارت کے لیے۔ اب جب تاجر لوگ ہوتے ہیں تو اپنے گاہکوں سے ان کی زبان ملا جلا کر خلط ملط کر دیتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دبئی میں بہت ہندوستانی لوگ بہت زیادہ ہیں، ایرانی لوگ بہت زیادہ ہیں، تو ان کی عربی میں اردو، عربی، ہندی، انگریزی سب ملی جلی ہوتی ہے، وہاں تو مشہور ہے۔ زیادہ تر ایران کے لوگ بہت زیادہ ہیں اور ہندوستان کے لوگ بہت ہیں، کہتے ہیں وہاں جو ہے سوکھا پڑا، قحط، دبئی میں بہت قحط ہوا تو دعا مانگنے نماز استسقاء ہوئی، تو معلوم ہوا کہ وہ ہندوستان میں بارش ہوئی، کہ کیوں ہوئی ہندوستان میں بارش، کہ زیادہ تر دعا مانگنے والے ہندوستان کے تھے۔ پھر کہا بھئی چلو پھر دعا کرو، پھر دعا کی تو ایران میں بارش ہو گئی، کہ ایران کے دوسرے نمبر پر ایران والے تھے۔ ایسا ہے، تو وہاں جب اتنے لوگ ہیں تو وہ اسی طرح بولتے ہیں، بڑا عجیب بات کہتے ہیں، اور وہ اردو بھی پھر وہ عربی جیسی والے۔ وہ ہمارے قاری یعقوب صاحب تھے، بڑے وہاں ایک مسجد غریر میں امام تھے، ایک مرکزی مسجد ہے وہاں، جیسے دلی کی جامع مسجد ہے، اس طرح کی ہندوستانی لوگ بہت ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ مسجد جمعے کے دن اتنی ہوتی تھی، ہمارے علماء سب وہاں ٹھہرتے تھے، تو وہ بڑے لطائف سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب میں ایک مسجد میں پہلے والے قاری عبدالحمید صاحب کے امام تھا، تو وہ ان کے جو ہے وہ جو ارباب کہتے ہیں ان سے، وہ رب کہتے ہیں نا، تو مالک کو اور کفیل کو ارباب کہتے ہیں وہاں پر، یہ کہ وہ ارباب آیا اور کیا کہ قاری صاحب فکر نہیں کرنا، مسجد ٹوٹ رہی ہے، دوسری بن رہی ہے، کوئی ضرورت ہو تو ہمیں پکڑو، اور ہم نہیں ہو تو ہماری بیوی کو پکڑو۔ اردو ایسی بولتے ہیں وہ۔ تو شہر میں رہے گا آدمی تو یہ چیزیں ہو جاتی ہے نا، گاؤں میں بالکل فصیح عربی بولی جاتی تھی، اس لیے اپنے بچوں کی زبان کی حفاظت کرنے کے لیے ہی شروع سے، اور چونکہ شروع میں جو بات ذوق بن جاتا ہے، ذوق زبان کا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ لے کر گئی تھی ان کو، اس کے پس منظر میں یہی تھا وہ اصل میں۔ یہ تو وہاں جو ہے اگر یہ چاہیں کہ انا سے دودھ پلوائیں تو پلائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انا کو صحیح مزدوری طے بھی کر لیں، اس میں جھگڑا نہ ہو، پھر وہ بھی اسلام یہ کہتا ہے ہر چیز میں جو چیز ہو اس سے معاملہ طے کر لو، لکھ لو، 2 گواہ بنا لو، یہ معاملات کی، تاکہ بعد میں قضیہ نہ ہو۔ تعاملوا کالعدوان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تعاشروا کالاخوان، معاملہ کرو دشمنوں کی طرح اور رہو بھائیوں کی طرح۔ شروع میں یہ سوچتے ہیں بھئی کیا ایسا ہے، دشمنوں سے تھوڑا یہ لکھتے نہیں معاملات کو، پھر بعد میں جھگڑا ہوتا ہے، اچھے رشتے اور ایسے تعلقات زد پر آ جاتے ہیں صرف معاملات کے صاف نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے جو معاملہ ہو، دودھ پلانے کی اجرت صحیح طے کر لو اور صحیح دے دو، اس میں پھر ظلم نہ کرو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور پھر وہی بات، تقوی اصل چیز تو اندر کی چیز ہے، مایا ہے۔ جب تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، اچھا زندگی گزارنا ہے، اللہ کی مان کر گزارنا ہے، اور ہمیں جو ہے وہاں آخرت میں جانا ہے، اللہ کے یہاں حساب دینا ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو اندر سے جانتے، دیکھتے ہیں، وہ بصیر ہے۔
والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور تم میں جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن انتظار میں رکھیں۔ طلاق کی عدت تو 3 حیض ہے، 3 مہینے وہ گزر جائیں گے، 3 حیض تو پورا ہو جائے گا، یہ حمل وضع حمل ہے، وضع حمل ہے۔ یہ جو ہے 4 مہینے 10 دن ہے میت کی، جو ہے جو مر جائے تو اس کی 4 مہینے 10 دن ہے، یہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ انسان کے حدیث میں قرآن نے بھی کہا ہے کہ نطفہ 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر جو ہے وہ بن جاتا ہے، مضغہ بن جاتا ہے، خلق الانسان نطفۃ فاذا هو خصیم، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، علقہ بنتا ہے، ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ، اس کے بعد وہ مضغہ بن جاتا ہے، لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ تو 40 دن میں تبدیلی آتی ہے انسان کے جسم، پیٹ میں 40 دن کے بعد تبدیلی آتی ہے۔ تو 3 تبدیلیوں کے بعد حمل واضح ہوتا ہے کہ حمل ہے۔ اب حمل ہے تو پھر کس کا ہے، اس پر جھگڑا نہ ہو بعد میں، اس لیے واضح ہونے کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت اس انتظار کا رکھا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسرے شوہر بیوی کے رشتے کی اہمیت بتانے کے لیے بھی کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے سوگ جائز نہیں ہے، اسلام میں کسی کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں، لیکن بیوی کے لیے اس کی اجازت دی ہے کہ جب شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن تک وہ گھر میں رہے اور اچھے کپڑے نہ پہنے، کوئی سرما اور خوشبو نہ لگائے اور اپنا میک اپ نہ کرے، یہ وہ رکھا ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جب وہ میعاد کو پہنچ جائیں تو اپنے بارے میں جو کارروائی مثلا دوسرے نکاح قاعدے کے مطابق کریں تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ پھر قرآن مجید بار بار نصیحت کرتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو اللہ خوب جانتے ہیں۔ تو جب یہ مدت پوری ہو جائے جھگڑے کا، اس کا ختم ہو جائے اور شوہر بالکل وہ واضح ہو جائے کہ اب کوئی ان کے پیٹ میں حمل نہیں ہے اور کوئی بعد میں کوئی قضیہ نہیں ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا، تو اب اگر وہ آپ نکاح کا کوئی معاملہ کرنا چاہیں کسی کو دیکھ کر تو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اس دوران، عدت کے دوران اس کی بھی اجازت نہیں، طلاق چاہے وہ رجعی طلاق دی ہو، اس دوران کوئی دوسرا آدمی اس سے نکاح کا پیغام یا نکاح کی کوئی بات باقاعدہ کرے اس دوران۔ ہاں اشارے کنائے میں دل میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اب یہ ان کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ اشارے کنائے میں اس خیال سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے سے بات کر لیں اور میں بھی خواہش مند ہوں، کر سکتا ہوں کہ میں کسی اس طرح کی بات کا رشتہ نہیں بھیج سکتے اس سے عدت کے دوران، رشتہ یا نکاح کی بات یا نکاح کو پکا کرنے کی بات کہ ہم بعد میں نکاح کر لیں گے یا ہماری بات طے ہو گئی ہے بس ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ سکتے ہیں اس طرح اشارے کنائے میں اپنی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں کہ میں بھی کسی اچھی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، عدت جب پوری ہو جائے تو ذرا بتانا، مجھے بھی یاد مجھ سے پوچھ لینا یا کر لینا، اس طرح کی بات صرف کر سکتے ہیں۔ یہ اس دوران اگر وہ بعض دفعہ رجعی طلاق ہے اور اس کا شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے چونکہ وہ بالکل صاف نہیں ہوا ابھی عدت کے دوران، اس لیے ابھی کسی اور کا پیغام بھیجنا، نکاح کرنا، نکاح کے لیے بھیجنا بالکل جو ہے اس کو نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ۔ اور اس دوران نکاح کا پیغام یا نکاح کی کوئی بات بھی نہیں کرنا ہے، کوئی جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو یا اس سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو اس پر کوئی نگاہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اس نکاح کا خیال دل میں لاؤ گے ضرور، اللہ جانتے ہیں، اس لیے تمہیں اس کی اجازت دے دی کہ اشارے کنائے میں وہ کرو، لیکن ان سے نکاح کا دو طرفہ وعدہ مت کرنا، اللہ یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو، اور نکاح کا پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا جب تک کہ عدت کی مقررہ میعاد تک وہ بات نہ پہنچ جائے۔ اور یاد رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہذا اس سے ڈرتے رہو۔ یاد رکھو اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ جو کچھ تم جانتے ہو تو تمہارے دلوں میں اللہ خوب جانتے ہیں،
تو جو ضابطے اور قاعدے بنائے ہیں انہی کے مطابق اپنی جو ہے ان ضابطے اور قاعدے کے مطابق ہی تم جو ہے خیال کرو. اللہ تعالیٰ نے جو ضابطے قاعدہ اور قانون تمہاری بھلائی کے لیے تمہاری خیر کے لیے تمہیں دیا ہے, تم اس کی قدر کرو اور اپنے اس کے اندر خیانت نہ کرو, حدود کو اللہ کے جو ہے حدود سے تجاوز نہ کرو. جو اللہ نے ضابطے اور قاعدے بنائے ہیں ان کو خیر سمجھ کر, یہ سمجھ کر کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بھید کو بھی جانتے ہیں, تمہارے دلوں میں کوئی بات آئے گی تو تمہاری بھلائی کے لیے ضابطہ اور قاعدہ بنایا ہے کہ عدت کے دوران کسی سے نکاح کا پیغام مت دو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قانون کی قدر کریں اور 100% سمینا واتینا کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی طرح اللہ کے ہر حکم کو مانیں اور اس کی قدر کریں اور اس کا شکر بھی کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ.